اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام اور مسلمان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس گھر میں بلائی ہوگی جس گھر میں کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کی عادت ہو۔ تو یہ جو کلی کرنے کی عادت ہے، اگر آپ کھانا کھانے کے بعد اس کو اپنا لیں تو میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری آپ دانتوں کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسلامیات کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اسلامیات کی تیاری، اسلامیات ایک ایسا ٹاپک ہے جو تقریباً ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، کیا وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو، چاہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا NTS ہو، کوئی بھی کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور چاہے وہ کسی بھی چینل کے تھرو وہ جاب آتی ہے تو اسلامیات کا پورشن اس میں لازمی پوچھا جاتا ہے۔ تو اسلامیات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے اللہ کے نبی کی جو زندگی مبارکہ کے دو ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ تو کچھ سوالات مکی دور سے اٹھائے جاتے ہیں اور کچھ سوالات مدنی دور سے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو مکی دور ہے اس میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ کا جو انتقال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی تب ہوا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو معراج النبی کا ایک اہم واقعہ ہے اور نمبر 2 قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ جو یہ مکی دور کے واقعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں سفر طائف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا سفر ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر بچپن میں کیا تھا اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مال تھا وہ لے کر تجارت کے لیے شام گئے تھے، اس بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو مدنی دور کے جو اہم واقعات ہیں اس پہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے۔ تو اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایسا ٹاپک ہے جو ہر ایک شخص کو پتہ ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان بھی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کریں تو اس میں کون کون سی بک آپ کو پڑھنی چاہیے، اس میں سب سے پہلی جو کتاب میں آپ کو کہوں گا وہ الرحیق المختوم ہے، تو جو مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں جو آپ کو کہوں گا وہ آپ کتاب پڑھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید سلمان ندوی اور مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور جو تیسری جو سیرت کی کتاب ہے جو میں آپ کو یہ ریفر کروں گا جو آپ اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کے لیے، وہ ہے رحمۃ للعالمین کا سلمان منصور پوری کی ہے۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں جو سیرت کے بارے میں جن کو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو مست ریڈ کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامیات کی میں اچھے آپ مارکس حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ بہت ساری مارکیٹ میں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے آپ کو بکس مل جائیں گی جس میں وہ MCQs بنے ہوں گے، آپ تیاری کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ ریفر کروں گا کہ آپ بجائے یہ کہ آپ علمی کی جو کیپسول کی بک ہے اس کو ریڈ کریں یا کروان کی کوئی بک آپ وہ ریڈ کریں، میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ اپنے نوٹس خود بنائیے اسلامیات کے، کیونکہ اسلامیات جو چیز آپ ہاتھوں سے لکھیں گے، جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے وہ زیادہ پائیدار ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ کسی کی لکھی ہوئی چیزوں کو آپ تیار کریں گے۔ آپ خود سرچ کیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیجئے اور یہ بکس وغیرہ جو اسلامک اسٹڈیز بکس پڑھیں آپ لوگ، اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کی جو سوچ ہے وہ وسیع ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کا عملی زندگی میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے ایک ایسی بک ہے جس کو آپ ایک ایگزام کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے تیار نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو تیار کرنے کے لیے آپ اس کو ریڈ کریں۔ تو اگر وہ روشن دان والی مثال ہے نا کہ اگر وہ روشن دان وہ رکھا جائے اذان کی آواز کے لیے تو اس کو ثواب ملے گا اور ساتھ تازہ ہوا بھی آئے گی، لیکن اگر آپ تازہ ہوا کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو صرف آپ کو تازہ ہوا ہی آئے گی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ اس میں نیت کا ڈیپینڈ ہے، اگر آپ یہ نیت رکھ کے تیار کرتے ہیں کہ میرا دین ہے اور مجھے دین سیکھنا چاہیے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، عملی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جو عام ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کون کون سے جو اہم ٹاپک ہیں جو اسلامیات کے آپ کو صحیح طریقے سے تیار ہونے چاہیے، میں نے آپ کو بتایا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
جو قریش کا معاشی بائیکاٹ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے کیا تھا مکی دور میں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور سفر طائف کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو مکی دور کے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کو سب یہ پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم مدنی دور کی بات کریں تو مدنی دور میں بہت سارے جو احکام ہیں وہ نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو غزوات ہیں ان کے بارے میں کو پتہ ہونا چاہیے، کتنے غزوات ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلا غزوہ کون سا ہے، تو اور نمبر 2 غزوہ بدر کون سی ہجری کو ہوا، غزوہ احد کون سی ہجری کو ہوا، اور غزوہ خندق کون سی ہجری کو ہوا، قلعہ خیبر کون سی ہجری کو ہوا، غزوہ حنین کس ہجری کو ہوا، جنگ موتا کے بارے میں سوالات ہیں۔ یہ جو غزوات کی تعداد کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے علم ہونا چاہیے، کتنے غزوات ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو غزوات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ نماز جو یہ میلاد النبی کے موقع پر فرض ہوئی تھی، تو نماز کب فرض ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، حج کب فرض ہوا، تو یہ ایسے جو واقعات، یہ جو چیزیں ہیں آپ کو، یہ جو ڈیٹس ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر فتح مکہ کا پتہ ہونا چاہیے، فتح مکہ کون سی ہجری کو ہوا، تو یہ جو اہم یہ جو ڈیٹس ہیں یہ آپ کو صحیح طریقے سے تیار ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، تو خلافت راشدہ کے دور کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنی مدت تھی، اور اس میں کون کون سے اہم کارنامے ہوئے، ٹھیک ہے، اور کون کون سی اس میں اہم جنگیں لڑی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کتنی وسیع ہوئی، اور کون کون سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں علاقے فتح ہوئے، یعنی کل کتنا رقبہ تھا ان کی جو حکمرانی میں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت اہم جنگیں بھی ہوئی ہیں، جیسے رومیوں سے جنگیں ہیں اور ایرانیوں سے جنگیں ہیں، تو یہ سارے جنگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے جنگ قادسیہ ہے جو بہت اہم جنگ ہے، جو عراق میں ہوئی تھی اور قادسیہ کے مقام پر ہوئی تھی، جس میں ایرانیوں کو شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا تھا۔ تو جو اہم جس میں جو جنگیں ہیں ان کا، اور جو ان جنگوں میں امیر کون کون سے تھے، جیسے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے اس جنگ کے امیر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام میں انہوں نے کافی فتوحات کی۔ تو ایسی چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کو، جیسے فاتح شام کس کو کہا جاتا ہے، فاتح مصر کس کو بولا جاتا ہے، اور فاتح ایران کس کو کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو جو فتوحات ہوئی ہیں، کون سے علاقے کا کون سا گورنر تھا ان کے دور حکومت میں، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور پتہ بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ نوٹس کی صورت آپ کو بنانی چاہیے کہ جو بھی آپ ایونٹ دیکھیں پڑھیں، آپ اس کے بارے میں مکمل آپ سرچ کریں، تحقیق کریں، اور اس کو آپ لکھ لیں آپ، اور باقاعدہ ان کے نوٹس بنائیں، اور وہ انہی نوٹسوں سے آپ تیاری کریں۔ اگر آپ اپنے نوٹس خود بناتے ہیں، یقین جانیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ انشاءاللہ فیل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔ وما الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔